کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں. احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم راہ سلوک کے مسافر کے سلسلے میں محترم جناب پیر مفتی محمد رضا علی چشتی صاحب کے پاس حاضر خدمت ہوئے ہیں، ان کے آستانہ عالیہ امام آباد شریف لاہور میں. آپ سے ہم راہ سلوک کے مسافر کے سلسلے میں کچھ روحانی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے، تاکہ یہ آنے والی نسل پر کے لیے راہ ہدایت جاری کرتے رہیں. اجازت ہو تو تھوڑی سی جی سبحان اللہ. بہت شکریہ. علیہ آپ کا پورا نام؟ محمد رضا صدیقی اور چشتی جو ہے یہ ایک نسبت ہے تبرکن. صحیح. ابلا والد محترم کا نام؟ یہ خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال اور حضور قطب الارشاد بڑے حضرت صاحب حضرت کبیر ان القابات کے ساتھ. ماشاء اللہ. آپ کی تعلیم اور تھوڑا سا خاندانی پس منظر بھی بتا دیں. یہ میرے والد گرامی جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مرشد گرامی حضور سیدی امام لجپال مرشد مہر علی لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مجاز تھے مہر آباد شریف. جی. ان کے یہاں زیر تربیت زیر تعلیم رہے. ابتدائی تعلیم آپ کی صحبت میں آپ حاصل کرتے رہے. شریعت طریقت کے اصول احکام وہاں آپ کی زیر نگرانی آپ نے حاصل کیے. باقاعدہ درس نظامی کی تکمیل نہ فرمائی، لیکن جو ایک علوم اسلامیہ کی ابتدائی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ نے وہاں مرشد گرامی کی صحبت میں مکمل کی. اور خاندانی اعتبار سے آپ سندیلا برادری جٹس برادری سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک. تو آپ کا جو گھرانہ تھا وہ ایک دیندار گھرانہ تھا. صحیح. اگرچہ آپ کے جو والد گرامی تھے وہ ایک سادہ لوح مسلمان تھے، لیکن صاحب تقویٰ تھے اور قادریہ سلسلے میں بیعت تھے. سادات سے محبت رکھتے تھے. علماء کرام کی خدمت اور ان کی صحبت کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے تھے. ماشاء اللہ. محترم آپ سے ایک سوال کروں گا کہ آپ کے والد محترم نے دینی علوم کے بارے میں کیا کیا خدمات سر انجام دی؟ جی سبحان اللہ. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 3 منصوبہ جات تھے ماشاء اللہ. جو کہ آپ بنیاد سمجھتے تھے نفاذ شریعت اور نفاذ اسلام کی. ٹھیک. آپ فرماتے تھے سب سے پہلے تعلیم القرآن، جی. خالص اخلاص اخلاق کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کو عام کیا جائے. جی. اور دوسرا سب سے نمایاں کام آپ کا تھا تعظیم القرآن کے حوالے سے. ٹھیک. جو بوسیدہ شہید قرآنی اوراق ہیں ان کے لیے قرآن محلات تعمیر کروائے آپ نے. صحیح. اور حفاظت کا صحیح شرعی بندوبست آپ نے مہیا فرمایا. ماشاء اللہ. تیسرا تبلیغ القرآن کے حوالے سے آپ کی خدمات الحمدللہ نمایاں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے. آمین. سب سے پہلا سوال آپ سے کریں گے کہ روحانیت کسے کہتے ہیں؟ جی روحانیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا فرمائی ہے جی. وہ ان میں جو ذوی العقول جن کو کہا جاتا ہے عقل والے، وہ 3 اجناس ہیں. ٹھیک. انسان، فرشتے اور جنات. ٹھیک. تو جنات میں غالب جو ہے وہ نفس کو رکھا گیا، اور فرشتوں میں نورانیت کا غلبہ ہے. جی. اور بلکہ نفسانیت کا فقدان ہے. ٹھیک. انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نفسانیت اور نورانیت کو جمع کر دیا،
دونوں چیزوں کی قابلیت رکھ دی. صحیح. اب روحانیت جو ہے ہمارے وہاں جو ہم تعبیر کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے نفس اور اس کی جو خواہشات ہیں جی. ان کو قابو میں کر لینا اور نورانیت کو غلبہ دے دینا نفسانیت پر. جی. اس کو ہم روحانیت سے تعبیر کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا جی، اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں سما کی اہمیت کیا ہے؟ جی، سما مطلقاً دو طرح کا ہے. ایک مضامیر کے بغیر ہے، ایک مضامیر کے ساتھ ہے، جرف کے لحاظ سے بولا جاتا ہے. جی. تو اس میں اختلاف ہے. تاہم چشتیہ سلسلے کے جو مشائخ ہیں وہ جو سما مضامیر کے ساتھ ہے جی. تو اس کی محدود اجازت دیتے ہیں. ٹھیک. تو یہ آج کل جس طرح سے لوگ غیر شرعی طریقے سے ایک گانے باجے میں مصروف ہو کر مشغول ہو کر غفلت میں پڑھ کر تو اس کو سما کا نام دے رہے ہیں، یہ غیر شرعی ہے. ٹھیک. اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں. بہت اچھا. صوفیاء کا طرز تعلیم کیسا ہونا چاہیے؟ جی، حدیث پاک میں آیا ہے کہ برائی کو دیکھو تو طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو، ورنہ زبان سے روکو. تیسرے جگہ پر فرمایا فَلْيُغَيِّرْهُ بِالْقَلْبِ، جی. اور اگر زبان سے نہیں تو پھر دل سے اس کو تبدیل کر دے. ٹھیک. تو صوفیانہ طرز تعلیم جو ہے وہ اصلاح بالقلب ہے. ٹھیک. یعنی قلبی تصرف وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں دعا کے ذریعے، وظائف کے ذریعے، چلا جات کے ذریعے، کہ مالک ہمارے قول فعل کو ذریعہ ہدایت بنا دے. کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے، صحیح. لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے قول فعل میں تو ہدایت رکھ دے اور ہماری وجہ سے کسی کی اصلاح فرما دے. ماشاء اللہ. یہ صوفیانہ. اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ وحدت الوجود کسے کہتے ہیں؟ وحدت الوجود کے معنی عام فہم یہ، کیونکہ ایک خواص کا مسئلہ ہے تو عوام جو ہے وہ اس کو صحیح معنی نہیں سمجھ سکتے. لہٰذا اس کو یوں سمجھ لینا چاہیے کہ سب سے پہلا درجہ ہے لا معبود الا اللہ. ٹھیک. یعنی کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے سوائے ساتھ. اللہ. اس کے بعد ہے لا مسجود الا اللہ، یعنی کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جا سکتی. اطاعت اور فرما برداری ہے تو فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اس کے حکم سے اجازت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور پھر اولی الامر منکم کی اطاعت. تو وہ حقیقت میں اللہ کی ہی اطاعت ہے. تو لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ. اس کے بعد پھر درجہ حاصل ہوتا ہے بندے کو لا مقصود الا اللہ. اس کے بعد ایک درجہ ہے وہ حاصل ہوتا ہے لا مشہود الا اللہ. ٹھیک. اس کے اندر جا کر پھر آدمی جو ہے وہ کسی کے افعال، اقوال، احوال کو معدوم سمجھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات اور اس کے افعال کا مشاہدہ کرتا ہے. صحیح. تو پھر اس کے بعد اس کو یہ درجہ قلبی حاصل ہوتا ہے لا موجودہ الا اللہ. ٹھیک. تو اسی کو وحدت الوجود کہتے ہیں. اچھا یہ جی. جو ایک گمراہی کا نظریہ ہے جی. کہ معاذ اللہ ہر ایک میں حلول سمجھنا، یہ کفر اور گمراہی کا نظریہ ہے. وحدت الوجود یہ نہیں ہے. بالکل صحیح. عرف عام میں آج کل یہ کہتے ہیں بس ایدے وچ ہی تینوں رب نظر آਉਂدا. یہ غلط بات. اچھا جی، خیر و شر کا تعلق اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، تو ہم شر کی نسبت کس کے ساتھ ملائیں گے؟ جی، خیر و شر دونوں پیدا اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں. جہاں تک اس کے فعل کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے، تو اس اختیار پر جزا و سزا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا پیدائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تخلیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ٹھیک. لیکن کرتے ہم ہیں، اور اس میں ہم نے یہ کہنا ہے کہ جو برائی ہو گئی تو ہمارے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے دادا ہیں جو انہوں نے ہمیں تعلیم فرمائی. ہم نے وہ الفاظ بولنے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بہت اچھا.
اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ معرفت الہی ایک علم ہے یا کیفیت کا نام ہے؟ جی، علم کی جو تعریف کرتے ہیں بعض تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ایک منطقی بات ہے، تاہم جو علم کی تعریف کرتے ہیں وہ بھی اس کو کیفیت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے لفظ علم اور لفظ کیفیت میں، یہ کیفی شمار ہوتا ہے، تو یعنی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ معرفت الہی علم بھی ہے، کیفیت بھی ہے۔ ٹھیک، کیا ہم طریقت کا نام لے کر شریعت سے دور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ جی بالکل، آج کل کے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ طریقت کا بہانہ بنا کر تو ہم شریعت سے دور ہو گئے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، کوئی بھی طریقت شریعت سے باہر نہیں ہے۔ ٹھیک، طریقت، حقیقت اور معرفت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ہاں، یہ آپس میں سب کا ایک گہرا تعلق ہے، اس میں ایک بہت خوبصورت جی شعر ہے، بزرگوں نے کہا ہے، ہم نے سنا ہے جی جی کہ سنو مجھ سے دو ہی لفظوں میں یہ راز، شریعت وضو ہے طریقت نماز۔ واہ، یعنی جس طرح سے ہم پہلے وضو کرتے ہیں کیا بات، تو پھر نماز پڑھتے ہیں، تو وضو تو نماز کے لیے ہی ہوتا ہے، بالکل صحیح، لیکن اس پوری نماز میں ہمارا وضو قائم رہنا بھی لازم ہے، ٹھیک، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نماز شروع کریں اور وضو توڑ دیں، صحیح، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، بہت یعنی ان اچھا، کا آپس میں ہمیشہ گہرا تعلق اور رشتہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ ہماری عبادتیں اور ثقافتیں دکھاوا بنتی جا رہی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ جی اس لیے کہ صوفیاء کرام کی تعلیمات کے اندر نا ہر ایک کے وجود کی نفی کی جاتی ہے، تو جب ہمیں کسی کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہی نہیں رہے گی تو ہم اپنا عمل اس کے لیے کیسے کریں گے؟ اخلاص عمل کے اندر تبھی پیدا ہوگا جب ہمارے اندر خلوص آئے گا، جب ہم خالصتاً اللہ کی عبادت کریں گے تو پھر ہمارے عبادت کے اندر دکھاوا نہیں ہو سکے گا۔ صحیح۔ اگلا بڑا اہم سوال ہے، موت سے پہلے مرنا کسے کہتے ہیں؟ موت سے پہلے مرنے کا یہ معنی ہے کہ نفس اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا پیدا فرمایا ہے جی اس کی کچھ بری صفات ہیں، ٹھیک، ان تمام بری صفات کا خاتمہ کر لینا اسی کو مرنے سے پہلے موت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں صوفیاء کرام۔ بہت اچھا۔ کیا پتے اور خشک روٹیاں کھا کر ریاضت کرنے والے اب بھی موجود ہیں؟ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ریاضت کرتے ہیں جی وہ ضرور ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں، ٹھیک، تو اگر کسی کی آنکھوں سے اوجھل ہوں تو ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ ضرور موجود ہوتے ہیں، ضرور نہیں کہ وہ پتے اور خشک روٹیاں ہی کھاتے ہوں، مجاہدات اور ریاضات کے اور کئی طریقے ہیں جو وہ کرتے ہیں اختیار۔ مطلب آج کل تو لوگ آسائشیں ڈھونڈتے ہیں نا، بالکل تکلیفیں چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی۔ میرے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ پتے اور خشک روٹیاں کھا کر ریاضت کرنے والے لوگ اب بھی موجود ہیں یا ضرور ہیں، ہر زمانے میں ایسے موجود رہتے ہیں، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں؟ ہاں یہ کہہ ابھی سکتے ہیں۔ کم ہیں اگرچہ۔ کیا آپ کسی بھی شعبے میں موروثیت کے قائل ہیں؟ نہیں دیکھیں، موروثیت علم فن ہنر ان میں تو ہو ہی نہیں سکتی، موروثیت وہ تو ایک اموال میں رائج ہے، باقی یہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ رکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پیر کا بیٹا لازمی پیر ہو، اس کے لوازمات ہیں، وہ اگر بیٹے میں پائے گئے تو وہ پیر بنے گا، اگر وہ لوازمات نہیں پائے گئے تو وہ نہیں بن سکتا۔ اچھا یہ اگلا بڑا اہم سوال ہے، لامکاں کی تعریف کیا ہے اور فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ جی دیکھیں، فرشتے اللہ تعالیٰ نے نا پوری کائنات کے اندر فرشتوں کے لیے جگہ ہیں، جی کوئی ایک مخصوص
یعنی کہ ایسا مقام نہیں ہے کہ جہاں پر فرشتوں اور اس سے کسی اور جگہ پر نہ جا سکیں. تمام نیک مقامات پر فرشتے رہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے فقہائے اسلام نے بھی یہ جزیہ ذکر فرمایا. تو ہم جب سلام کہتے ہیں تو سلام میں ہم نیک جنوں کی اور فرشتوں کی نیت کرتے ہیں ٹھیک. سلام کہتے وقت. تو اس لیے یہ ان کا کوئی خاص ایسا معین مقام نہیں ہے کہ جہاں پر یہ ہوں. عالم بالا میں نسبت کی جاتی ہے فرشتوں کی آسمانوں پر، عالم بالا پر. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ کثرت سے وہاں وہ رہتے ہیں. ٹھیک. لیکن کوئی ایسا مقام معین نہیں کہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہ ہو. لا مکان یہ عربی کا لفظ ہے، لا نفی جنس کا ہے. جی. یعنی کہ جہاں پر یہ کون کی نفی ہو. مکان یعنی کہ وہ اس کو ہم جگہ بھی نہیں کہہ سکتے. یعنی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ جگہ ہے جو لا مکان ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی جو عرش اسے خفیہ مقام بھی نہیں کہہ سکتے. نہیں، کہہ اس سکتے کو ہیں. خفیہ بھی نہیں کہہ سکتے. نہیں مکان ہے ہی نہیں. یعنی کہ ہے ہی کوئی کوئی. صفت جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ذکر نہیں کر سکتے. صحیح. اچھا، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعائیں قبول ہونے کے لیے جو ایک سب سے بڑی شرط ہے جی. ایمان کے بعد وہ رزق حلال ہے. سبحان اللہ. اور ہمارے معاشرے میں معیشت میں ایسی غلاظتیں شامل کر دی گئی ہیں ٹھیک. جس کی وجہ سے رزق حلال کا لقمہ جو ہے نا وہ بہت ناممکن کے قریب ہو گیا. بہت. اسی لیے بعض صوفیاء کرام کئی دن فاقہ میں رہتے تھے. تو اس کے بعد پھر وہ چند ایک ایسے لقمے جو سد رمق کے طور پر استعمال کرتے تھے جس سے ان کی زندگی بچ جائے. سبحان اللہ. تو پوچھا گیا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ فرماتے تھے کہ ہم ایسی حالت میں پہنچ جاتے ہیں جس حالت میں حرام کھانا حلال ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. بہت اچھا. اچھا جی، روح کی اصل حقیقت کیا ہے؟ مرنے کے بعد کہاں جاتی ہے؟ اس میں یہی فرمایا گیا قل الروح من امر ربی. ٹھیک. تو ہم اسی پر ہیں کہ روح امر ربی ہے. اور مسلم مومنین کی روح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی الگ سے محفوظ فرماتے ہیں. قندیلوں میں نورانی مقامات ہیں اور اپنے اپنے درجات اعمال کے مطابق. اور کفار کی روح جو ہے وہ یا تو انہی کے مرگھٹ پر رہتی ہے اور یا ان کو کسی بھی عذاب والی جگہ پر منتقل کر دیا جائے. اچھا، سزا روح کو ہے یا جسم کو؟ سزا روح کو ہے لیکن جسم کو بھی اس کے اثرات پہنچتے ہیں. جو ہمارا ماننا ہے مذہب حق اہل سنت والوں کا جی. وہ یہی ہے کہ سزا جو ہے وہ روح اور جسم دونوں کو ہے. یعنی روح کو جو سزا ملتی ہے اس کے اثرات جسم کو بھی پہنچتے ہیں. صحیح. اور یہ مالک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس چیز پر کہ وہ جیسا چاہے وہ فرما سکتا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد وقتی طور پہ تو روح چلی گئی ہے، اس پھر واپس آئے گی تو سزا شروع ہوگی نا. لیکن روح کا تعلق رہتا ہے جسم کے ساتھ ایسا. صحیح. ہماری آنے والی نسل اپنے مستقبل سے مایوس کیوں ہے؟ اس لیے کہ مایوسی ہمارے ہاں پھیلائی جاتی ہے. ہمارے ہر طبقے میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہر جگہ میں مایوسی پھیلائی جاتی ہے. ٹھیک. مایوسی کا علاج جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات پر یقین سے حاصل ہو سکتا ہے، علم توحید سے حاصل ہو سکتا ہے. تو ہمارے اداروں میں جو توحید کی تعلیم دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی جا رہی. بہت اچھا. اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کچھ لکھتے بھی ہیں؟ اگر لکھتے ہیں تو کوئی کسی تصنیف کا کوئی نام؟ جی، ہمارا جو ہے زیادہ تر سلسلہ فی الحال درس و تدریس سے متعلق ہے. ٹھیک. الحمدللہ درس نظامی کے کتب آپ ذکر کر رہے تھے کہ کوئی ابھی ملفوظات. والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات اور ان کے ملفوظات پر کچھ تحریر کیا ہے. جی. تو وہ کمپوزنگ وغیرہ اس کی کر رہے ہیں، کمپیوٹر وغیرہ میں محفوظ ہے وہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی منظر عام پر آئے گا ٹھیک. اس کا رسالے اور اس کی کتاب سے جو آپ پیش کریں.
چند ایک سوال مختصر ہیں. جی جی. کوئی ایسا کام جو باوجود کوشش کے آپ ابھی تک نہیں کر پائے؟ یہ ایک دل میں دیرینہ خواہش ہے اتحاد اہل سنت اور اتحاد امت مسلمہ کے حوالے سے. جی ماشاء اللہ. تو اس پر کوششیں جاری ہیں لیکن نا امیدی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ضرور کامیاب فرمائے گا. اس کے بعد بڑا اہم سوال ہے کہ صبر اور شکر میں آپ کسے اہمیت دیتے ہیں؟ صبر اور شکر یہ دونوں ہی اہمیت کے حامل ہیں. اور جہاں تک بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی ذات کی کہ جب اس کی نعمتوں کو دیکھا جاتا ہے تو پھر شکر ہی لازم ہے. اور صبر کا وہ معنی جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ صبر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خود کو روکے رکھے. صحیح. کبھی آپ کو تنہائی میسر آئے تو کیا سوچتے ہیں؟ تنہائی میں بہت کچھ سوچا جاتا ہے. جو بات سب سے زیادہ میں سوچتا ہوں جی. تنہائی میں وہ تو پھر اگر اب بیان کر دوں پھر وہ تنہائی میں سوچنے والی نہ رہی. صحیح. تو بہرحال انسان کو تنہائی میں یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے رب کے کیسے قریب ہو سکتا ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے مجھے معافی مل سکتی ہے. صحیح. کچھ لوگ آپ پر تنقید بھی کرتے ہوں گے. جی بالکل. تو آپ کیسے ان کا سامنا کرتے ہیں؟ غصے سے، پیار سے؟ کوشش کرتے ہیں کہ شرعی اصولوں کے مطابق تنقید کو پرکھا جائے. جو بات قابل اصلاح ہو وہ قبول کی جائے اور جس میں ان کی اصلاح ضروری ہو ان کی اصلاح کر دی جائے. صحیح. ویسے تنقید کو خندہ پیشانی سے سننا چاہیے کیونکہ تنقید کرنے والا غلط بھی کر رہا ہو تو اس میں بھی کئی فوائد مل جاتے ہیں. ایک سوال رہ گیا تھا. جی. کرامت یا معجزہ جی. فضل الہی ہے جی بے شک. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اب سے کیوں کرواتی ہے؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں کرتی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عزت بخشنی ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ مقصود ہے کہ اپنے اس بندے کو عزت دینا ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اظہار اس سے فرما دیتا ہے. ماشاء اللہ. اچھا جی، اپنے مریدین اور عوام الناس کے لیے کوئی میسیج دیں؟ مریدین ہوں یا عوام الناس ہوں ان سب کو میں یہی پیغام دوں گا کہ صوفیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو صحیح معنی سمجھنے کے لیے اور ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے کوشاں رہیں. صحیح. علماء اہل سنت جو مستند علماء اہل سنت ہیں جو کسی تنازع میں نہیں پڑے نہ کسی تنازع میں ڈالتے ہیں تو ایسے علماء کرام کے قریب ہوں. اور جو ایک عام طور پر صوفیاء جملہ فرماتے ہیں کہ خذ ما صفا دع ما قدر. جو چیز اچھی ملے اس کو اختیار کر لو اور جو چیز تمہیں شریعت کے خلاف لگے اس کو چھوڑ دو. ماشاءاللہ جی، بہت اچھی باتیں کی ہیں آپ نے. امید ہے کہ یہ لوگوں کی راہبری کے لیے بہت زیادہ کام آئیں گی. اللہ تعالیٰ اس میں نور ہدایت رکھے اور ہمارے لیے اس میں نور نجات رکھ دے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے نیک مقاصد میں آپ کی مدد فرمائے، کامیابیوں سے نوازے مالک جل شانہ. بہت شکریہ. ایک سوال سے مقدس